علماء بیان فرماتے ہیں قرآن کے 4 حقوق ہیں آپ پر. پہلا حق یہ ہے کہ تلاوت کی جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تفہیم ہو، اس کو سمجھا بھی جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآنی پیغامات کی تبلیغ کی جائے. یہ 4 حق کم سے کم قرآن کے ہر شخص کے اوپر ہیں. اچھا، یہ سارے حقوق جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جدا نہیں. قرآن سے آشنائی کے لیے قرآن کی تلاوت بہت ضروری. تلاوت کیے بغیر اس کی تفہیم ممکن نہیں. جب تک تلاوت نہیں کریں گے سمجھیں گے کیسے کہ اس کے اندر کیا ہے. اور قرآن پر عمل اس کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں. جب تک اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیں گے عمل کیسے کریں گے. اور تبلیغ بھی اس کو صحیح طور پر سمجھے بغیر ممکن نہیں. تبلیغ بھی اسی وقت کریں گے جب تفہیم کے مرحلے سے گزر جائیں گے. عمل بھی اس وقت کریں گے جب اس کو سمجھ لیں گے اور تلاوت کریں گے. تو یہ چاروں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مربوط ہیں، ایک ہی چین میں ہیں. ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. کوئی تلاوت کیے بغیر، تفہیم کیے بغیر اور عمل کیے بغیر اس کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہے قرآن کی؟ تو یہ سب چیزیں، یہ بات یاد رکھ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ان چاروں میں سے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں. کوئی بھی کبھی کسی مقام عمل پر کسی کو کوئی قرآنی آیت یاد نہیں آتی. پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لڑکیاں اپنی ڈائریاں بنایا کرتی تھیں، اس میں اشعار لکھا کرتی تھیں اور اقوال زریں وغیرہ لکھے جاتے تھے. اس طرح کی چیزیں اب تو خیر وہ بھی شاید ختم ہو گیا ہے بالکل. اب وہ بھی باقی نہیں رہا. تو قرآنی آیتیں تو بہرحال کیا یاد ہوں گی. اسی طریقے سے کوئی آپس میں قرآن کے متعلق، اس کے معنوں کے متعلق، اس کے مفاہیم کے متعلق، اس کے پیغامات کے متعلق، اس کے اسرار پر گفتگو کرتا نظر نہیں آتا. ہماری جو نجی گفتگو ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، مردوں کی ہوتی ہیں، عورتوں کی ہوتی ہیں، اس میں قرآن تو جیسے سرے سے موجود ہی نہ ہو، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. ایک جملہ بھی قرآن کے متعلق ہمیں کبھی گفتگو میں نظر نہیں آتا. یہ کون سا حق ادا کیا جا رہا ہے قرآن کا؟ اور قرآن کو کہا جاتا ہے قرآن بالکل تنہا ہے. تنہا، یہ اپنی تنہائی کی شکایت قیامت کے روز کرے گا. افسوس کہ لوگوں کو شاعروں کے اشعار یاد ہوں، گانے یاد ہوں، کلام شیطانی سب کچھ یاد ہو، مکروہ شاعری جو ہے وہ یاد ہو، لیکن کلام الہی کسی کو یاد نہ ہو. مقام عمل پر کسی کو کوئی قرآنی آیت یاد نہ آئے کبھی بھی. کتنے افراد آپ میں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے سوال کریں کہ جنہوں نے کسی بھی تفسیر قرآن کو شروع سے آخر تک پورے قرآن کی پڑھی، اچٹتی پچٹتی باتوں کی حوالے سے نہیں کہہ رہا، تو کم سے کم اتنا تو قرآن کی زندگی میں ایک دفعہ تفسیر نمونہ اٹھاتے، آہستہ آہستہ کر کے 1 سے لے کر 27 جلدوں تک ختم کر دیتے چند سال میں. کچھ تو معاملہ آگے بڑھتا. اب نہیں، ابھی تک نہیں بڑھا ہے تو اب سے ہی شروع کر دیجئے. کچھ تو سمجھ آئے گا، کچھ تو مفاہیم کے اوپر طبیعت جائے گی، کچھ تو قرآن سے ارتباط پیدا ہوگا. تو بہت اگر کچھ ہوا بھی، لوگوں نے تیر اگر اس سلسلے میں مارا بھی ہے، تو ذرا ناظرہ پڑھنے کے حوالے سے جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور تلاوت قرآن کا بے شمار فائدے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن معاملہ تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھنا چاہیے. ہم نے کیا کیا کہ قرآن کو زیادہ تر اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمائشوں کے اندر رکھا جانا شروع ہو گیا، جو ایک درجے میں مطلوب بھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی خدا نخواستہ مذمت بیان نہیں ہو رہی ہے، لیکن لوگ ہمیشہ بات کو ایک نیگیٹو طرف لے کر جاتے ہیں. نمائش ہو رہی، اور جناب اتنا چھوٹا قرآن اس کو نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور جناب اتنا بڑا قرآن سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنا بڑا قرآن اور اس سے بھی بڑا قرآن. تو اب یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یا مثلا قرآن کو انڈے پہ لکھا جا رہا ہے، اس کو سب لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. قرآن پر عمل مطلوب ہے. قرآن ان سب چیزوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو انڈے پہ لکھا جائے، اس کو جو ہے اتنا بڑے صفحات کے اوپر لکھا جائے کہ وہ اتنے بڑے صفحات جو ہیں جس کے اوپر لکھا گیا اسے پڑھ کون سکتا ہے؟ وہ تو صرف رکھا رہے گا خالی، اور ایک ڈسپلے کے لیے آپ نے کیا قرآن کو ایک ڈسپلے کے لیے اس طرح ہم نے ریک کے اوپر ایک رکھا ہوتا ہے جس پہ CD لگا کے اس کو اکثر اتارنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر گرد ورد جھاڑی جاتی ہے معاذ اللہ اس پہ. قرآن اس کام کے لیے نہیں تھا.